بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب چیئرمین. دو تین باتیں میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ، لیکن اختصار کے ساتھ. تھینک یو. یہ اختصار کا لفظ آپ ہمیشہ میری گفتگو کے وقت بولتے ہیں، کیونکہ آپ نے ہی انٹروڈیوس کرایا نا، اس میں آپ نے اور شہری میں رحمان نے نے. طویل کا لفظ بھی سکھایا تھا سر. تو سر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک بات تو یہ ہوئی کہ الیکشنز وقت پہ ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ کا لفظ بھی بڑا آج کل معروف ہو چکا ہے، اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں، نتائج آ جاتے ہیں، کوئی پارٹی جیت جاتی ہے، کوئی پارٹی ہار جاتی ہے، تو پھر یہ ٹرمینالوجی سامنے آتی ہے کہ جی دھاندلی ہو گئی، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی ہمیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 3 مہینے پہلے یہ واویلا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا انہیں کوئی نوشتہ دیوار دکھائی دے رہا ہے؟ کیا انہیں نظر آ گیا ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں کیا تھا، اور لوگ ان کے پولنگ ایجنٹس بھی نہیں ملنے والے، اور ان کے پولنگ سٹیشنز پہ ویرانی کا عالم ہوگا؟ کیا انہیں ابھی سے دکھائی دینے لگا ہے؟ ہم نے تو اس وقت بھی 2018 میں کون سا لیول پلینگ فیلڈ تھا؟ 2013 میں کون سا تھا؟ 2013 کے الیکشن ہم جیتے ہیں، آصف زرداری صاحب صدر تھے، میر ہزار خان کھوسو ان کے بنائے ہوئے وزیر اعظم تھے، چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ ان کے بنائے ہوئے تھے، ان کے ایکسٹینشن یافتہ اشفاق پرویز کیانی بیٹھے ہوئے تھے آرمی چیف کے طور پر. ہم نے تو اس کیفیت میں الیکشن لڑا، ایک دفعہ نہیں کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، اور وہ الیکشن جیتے ہم. یہ الگ بات ہے کہ 4 مہینے بعد پھر ہمیں گھر بھیج دیا گیا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ انشاءاللہ سب کے پاس ہے، سب آئیں، عوام کے پاس آئیں. بنیادی بات نعرے نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے، کوئی جذباتیت نہیں ہے، ایموشنلزم نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ کو اقتدار ملا تو آپ نے عوام کے لیے کیا کیا؟ 1 2 3 4 چیزیں گنوائیں. ہم بھی گنوا دیں گے، آپ بھی گنوا دیں، عوام پہ فیصلہ چھوڑ دیتے. دوسری بات میرے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمائی، اور سعدیہ بھی، اور بزنجو صاحب نے بھی کہی کہ یہ جو نیب ہے سر، یہ ایک لعنت ہے. نیب کی لعنت کا طوق ہم جو جمہوریت پرستوں نے ڈالا ہوا ہے اپنے گلوں کے اندر، یہ ہم سب کے لیے بھی شرمندگی کا طوق ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آمروں کے بنائے ہوئے قانون جو سیاستدانوں کے لیے بنتے ہیں، سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنتے ہیں، ان کا ناطقہ بند کرنے کے لیے بنتے ہیں، انہیں سالہ سال جیلوں میں ڈالنے کے لیے بنتے ہیں، وہ ہمیں اتنے عزیز کیوں ہوتے ہیں؟ ایک مقدمہ، یہاں علی ظفر بیٹھے ہیں، تارڑ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مقدمہ جو نیب نے کسی شخص پہ بنایا ہو اور اس نے سسٹین کیا ہو جا کے سپریم کورٹ تک، کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں ہے، کوئی ایک کیس بھی نہیں ہے. ہزاروں کیسز بنے، ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں، اب بھی پڑے ہوئے ہیں، اربوں کھربوں روپے لٹا رہے ہیں ہم، لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہے. خود عدالتیں کہتی ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، اور ہم اس کالے قانون کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں. ہمارے اندر اتنی توانائی ہونی چاہیے کہ اس سرطان کو اب نکال کے باہر پھینکے اپنے آئین سے. کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی اس نے سوائے ریوڑ ہانکنے کے اور ڈنڈے مار کے دوسری پارٹیوں میں شامل کرنے کے یا کسی پارٹی سے نکالنے کے کوئی کام نہیں کیا جناب عالی. اور تیسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک اشتہار کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ کس بل بوتے پہ یہ اشتہار آ گیا ہے، اور کروڑوں روپے ہمارے جو ٹیکس پیئرز کے ہیں وہ کیوں اس پہ لگائے گئے. میں تو ایک بنیادی بات کرتا ہوں سر، یہ جو تماشا ہے جس کو ہم نگران حکومتیں کہتے ہیں، یہ ختم ہو جانا چاہیے. اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے سرے سے. دنیا کے اندر 200 ممالک ہیں آپ کے، کسی ایک ملک کے اندر یہ نہیں ہو رہا ہے. ہم بنا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے کسی کے پسندیدہ چہرے ہیں، کچھ واقعی لائق ہیں، کچھ فائق ہیں، کچھ اہلیت رکھتے ہیں، کچھ نہیں رکھتے ہیں. تو میڈم کچھ کہہ رہی ہیں لیکن میں وہ دہرانا نہیں چاہتا. لیکن یہ سر ایک ایسا کھیل اور ایک ایسا سرکس ہے، ایک ایسا تماشا ہے جس کو اب ختم ہو جانا چاہیے. ہم ترقی کر رہے ہیں، ہماری جمہوریت آگے بڑھ رہی ہے ماشاءاللہ. جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو لے آئیں آپ انٹرم کے موڈ کے اندر، جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے. وہ جس دن اس کی میعاد ختم ہوتی ہے وہ نگران حکومت بن جائے گی.
وہ پوسٹنگ نہیں کرے گی, وہ ٹرانسفرز نہیں کرے گی, وہ سب کچھ محدود ہو کے رہ جائے گی ایک نگران حکومت کے, جس طرح کے ہر مہذب ملک کے اندر ہوتا ہے. ہمیں یہ تماشا نہیں Thank you, کرنا. sir. تھوڑا سا سر, تھوڑی سی بات میں اور کروں گا. اور جی ہاں, اتنی ہی تقریباً جتنی میں کر چکا ہوں سر. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ میرا خیال ہے ختم میرے کر دینا خیال چاہیے. میں پھر ایڈجسٹ نہیں دوسری کروں. بات یہ ایک کہی گئی پرسن اسپیسیفک کے حوالے سے سر بات ہوئی. پرسن اسپیسیفک کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پرسن اسپیسیفک کی کہانی جناب چیئرمین یہ یہاں سے شروع نہیں ہونی چاہیے تھی جہاں یہ قانون بنا ہے. یہ پرسن اسپیسیفک کی کہانی شروع ہونی چاہیے تھی 2017 سے. کیا پاناما کے اندر جس کا نام نہیں تھا اور پاناما کے اندر جو 500 دوسرے لوگ تھے, پاناما کے 500 لوگوں کو آپ نے نہیں پوچھا؟ جس کا نام نہیں تھا اس کو پکڑ کے آپ کے کٹہرے میں لے آئے. کیا یہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا؟ اگر یہ پرسن اسپیسیفک تھا, آگے چلیے. پھر آپ ایک جے آئی ٹی بناتے ہیں جو 76 سال کی تاریخ میں نہیں بنی. اس ایک شخص کے لیے 2 فوجی افسروں کو بٹھاتے ہیں اس کے اندر. کیا وہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا؟ پھر آپ ایک جے آئی ٹی کے اوپر ایک مانیٹرنگ بینچ بٹھاتے ہیں. کسی اور شخص کے بارے میں وہ بینچ بیٹھا ہے مانیٹرنگ, وہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا. سسیلین مافیا مجھے کہا گیا, گاڈ فادر مجھے کہا گیا, یہ کیا پرسن اسپیسیفک باتیں نہیں تھی؟ اور پھر کیا یہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا کہ جب مقدمہ چلا جائے احتساب عدالت میں تو اس کے اندر وہ جج مانیٹر بیٹھے جو آلریڈی اس کے خلاف فیصلہ دے چکا ہے, اور ڈنڈا لے کے روز شام کو پوچھے اس جج سے کہ تم نے ہمارے فیصلے کے خلاف تو کوئی بات نہیں سوچی, نہیں کرنی. یہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا؟ اور بتائیں مجھے دنیا کی تاریخ میں کسی کو اگر سزا ملی ہے کہ جی تم نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اس لیے گھر چلے جاؤ, کیا یہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا؟ جب آپ 7 سال 4 سال 6 سال ایک شخص کی پیٹھ پہ پرسن اسپیسیفک کے کوڑے مارتے رہتے, اور اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے اور اس کو رعایت ملتی ہے, اس کو نہیں رعایت ملتی, ہر اس شخص کو رعایت ملتی ہے جو معتوب ہے, جو اس قانون کی زد میں آیا ہوا ہے, جس کی پیٹھ پہ کوڑے پڑے ہوئے ہیں. آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہوگا. خدا کے لیے انصاف ہونے دیں. یہ انصاف آپ کے بھی کام آئے گا, دوسروں کے بھی کام آئے گا. اس لیے یہ پرسن اسپیسیفک کے تانے نہ دیں. بہت سی چیزیں آج بھی پرسن اسپیسیفک ہو رہی ہیں, ہم نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں سب کو انصاف ملنا چاہیے, سب کے ساتھ عزت نفس کا سلوک ہونا چاہیے. اور اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے 184(3) ایک ایسا ہی کالا قانون ہے, میں سمجھتا ہوں, جس کے تحت ایسی سزائیں مل جاتی ہیں کہ ان کا مداوا ہی کوئی نہیں ہے. ایک سیشن کورٹ سے چلتا ہے, ہائی کورٹ میں آتا ہے, ہائی کورٹ سے آتا ہے, سپریم کورٹ میں آتا ہے, پھر نظر ثانی میں جاتا ہے. ایک شخص کو آپ ٹانگ دیتے ہیں عمر بھر کے لیے, گھر چلے جاؤ, اس کی اپیل بھی کوئی نہیں ہے. یہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا؟ تو خدا کے لیے جب Thank you, پرسن sir. اسپیسیفک کا تانا دیں تو ان حقائق کو ضرور مد نظر رکھیا کریں. تھینک یو سر. Honorable Senator Mushaid Hussain Sayyid. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Mr. Chairman. آج جو ڈسکشن ہوئی ہے, I would like to endorse what has been said by Senator Sadia Abbasi and my other distinguished colleagues. Sir, I was just reading the history. 15 مئی 2006 کو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوتا ہے لندن میں بٹوین پاکستان مسلم لیگ نون اینڈ دا پاکستان پیپلز پارٹی, اور اس میں کوڈ آف کانڈکٹ میں سیکشن ڈی ہے, ایک کمٹمنٹ کی جاتی ہے دونوں پارٹیز کی طرف سے, اینڈ آئی کوٹ فرام دیٹ کمٹمنٹ, سیکشن ڈی, ٹو ریپلیس پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نیب ود این انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن. کہ یہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال ادارہ ہے اور اس کو ہم ریموو کریں گے. اور میں ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر غفار صاحب نے جو ابھی کہا, the decision was in our hands. There was one tenure of the People's Party. There was one tenure of the PMLN after that. Although both were faced, I think, conspiracies and other aspects to undermine. کوئی مومو گیٹ آ گیا, کوئی پینما گیٹ آ گیا, فلانا آ گیا, but still they were in charge. After all, یہی سیاستدان ہے جنہوں نے فیصلے کیے نیوکلیر بم بنانے کے. بھٹو صاحب نے شروع کیا, میاں صاحب نے مکمل کیا. اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں تھا, پولیٹیکل ڈیسیژن تھا. یہی لوگ ہیں سیاستدان جو فیصلے کرتے ہیں who will be the army chief.
which is the most important position in Pakistan's power structure. تو اس ایشو پر میرے خیال میں we should accept the failure of the entire political class that when it comes to accountability, we want to use it as a weapon. And weapon to hound our political opponents. اور آپ کو پتا ہے کہ جب 1999 میں نیب آرڈیننس آیا جنرل مشرف کے دور میں, تو فرسٹ چیئرمین آف نیب واز اے ویری آنےسٹ آفیسر, لیفٹیننٹ جنرل سید امجد, بڑا ایماندار, ہی اسٹل لیونگ. اس نے جب ایک تحقیق شروع کی, اس کو مینڈیٹ کھلا تھا, اس نے کہا یہ 2 ایکس آرمی چیف ہیں, ان کے خلاف میں انکوائری کروں گا. فار ڈفرنٹ ریزنس, پرانے چیفز تھے, وہ زندہ ہیں ابھی بھی. He was removed from that slot. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کر سکتے آپ. جنرل مشرف نے ریموو کیا آپ کو. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ the time has come. ہم کالا قانون تو کہتے ہیں. جسٹس جاوید اقبال جو لاسٹ چیئرمین نیب تھا, اتنا کنٹروورشل تھا, اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ صاحب اور پرائم منسٹر میرے خیال عباسی صاحب شاید تھے, جی عباسی صاحب, وہ مسلم لیگ نون کے تھے, ان کی مشترکہ رضامندی سے اپوائنٹ کیا گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے واقعی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے اور رول آف لا کو آگے لے کے چلنا ہے, انسٹیڈ آف ٹنکرنگ ود دس تھنگ, ہمارا بھی خیال ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا, الٹیمیٹلی وی آل گیٹ کاٹ